بٹی صاحب رانا صاحب نے عوام کو سروس ڈلیوری بتا دیا اس میں غلط بات کیا مسلح افواج کے ساتھ عمران خان بیان دیں اور وہ کھڑے ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نفرتیں اور تقسیم زیادہ کر رہے ہیں, کیوں وفاقی حکومت جی وفاقی حکومت ہو یا خیبر پختونخوا کے لوگ ہوں جو بھی ہیں. کمال ہے وزیر اعلیٰ کی کیا جرت کہ وہ آپریشن رکوائے. یہ اب یہ لینگویج سنیے گا. خودکش وزیر اعلیٰ, فلاں دہشت گردوں کا سہولت کار, فلاں کو نہیں آنے دیں گے, بچے کے حوالے نہیں کریں گے خیبر پختونخوا. پی ٹی آئی کا عسکری ونگ ہیڈ کالعدم ٹی ٹی پی عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور رانا ثناء صاحب نے کی. رانا ثناء صاحب بہت پرانے سیاستدان ہیں, منجے ہوئے سیاستدان ہیں, لیکن ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے میرے بھائی, ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب آپ یہ نفرتیں پھیلائیں گے, آپ اور کتنا جلائیں گے اس ملک کو, اور کتنی تقسیم پیدا کریں گے اس ملک میں. کیا یہی زبان ہوتی ہے کسی صوبے کے وزیر؟ کیا سہیل افریدی یہ جو وزیر اعلیٰ کی کیا جرت کہ وہ آپریشن رکوائے؟ مریم نواز صاحبہ کو رانا ثناء صاحب کہہ سکتے تھے جب انہوں نے پیپلز پارٹی پہ ہٹ کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی وفاق میں ان کی اتحادی ہے کہ تمہاری کیا جرت کہ تم پیپلز پارٹی کو ہٹ کرے, تمہاری کیا جرت کہ تم سپریم کمانڈر آصف علی زرداری کو ریسیو نہ کرو اور سی آف نہ کرو, تمہاری کیا جرت مراد علی شاہ کہ تم نہروں پر سیاست کرو. نہیں کہا نا, ادھر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کتنی نفرتیں پھیلائیں گے بھائی. بلوچستان دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں, آپ کی سستی سیاست کے لیے ہم کتنی اور قربانیاں دیں گے. ٹھیک ہے, پہلی پہلی بات. دوسری بات, آئینی طور پر ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے جو حالات ہیں کہ وہ سرحدوں کی حفاظت کرے, وہ لا اینڈ آرڈر پہ جائے, وہ معیشت, فارن آفس, وزارت خارجہ, وزارت داخلہ, یہ ان کے معاملات ہیں. لیکن آخری بات, چاہتے وہ کیا ہیں؟ دہشت گردی ختم ہو. چاہتے وہ کیا ہیں؟ امن ہو. وفاقی حکومت, ریاست حکومت تو کیا چاہتی ہے خیبر پختونخوا؟ امن ہو. سب سے بڑا وکٹم کون ہے؟ خیبر پختونخوا. سب سے بڑے وکٹم کون ہے؟ خیبر پختونخوا کے لوگ. ہر دوسرے گھر سے جنازہ اٹھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ سرحد لگتی ہے افغانستان کی. سب سے بڑے متاثرہ لوگ ہیں. تو کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ اس معاملے پر چھوڑیں, عمران خان صاحب جیل میں ہیں, چھوڑیں ان کے مقدمے, یہ دہشت گردی کا معاملہ ہے, پاکستان کا معاملہ ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے. کیا فرق پڑتا ہے آپ سہیل افریدی صاحب کو بلائیں اور کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں, یہ ہمارا مطمع نظر ہے. اور کیا فرق پڑتا ہے سہیل افریدی صاحب کو وہ آئیں کہ میں شہباز شریف صاحب یا فلانا اپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں, میں بیٹھنا چاہتا ہوں اور ہم مل کر چلیں. رستے دو ہیں, دونوں کی منزل ایک ہے, اور اس دو رستوں پہ اتنی نفرت اور پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ ٹی ایل پی پابندی کی حمایت کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بڑا زبردست کام کر رہی ہے یا نہیں؟ جس طرح وہ آج بھی ابھی آپ کو پتہ چل رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ نے کہا ہے فتنہ, فساد, تشدد, پرامن اکسانے والی باتوں کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. اس کو تو آپ پھر اپریشیٹ ہی کریں گے. آئی تھنک یو آر اے لبرل پرسن. سر میں ایک گزارش کر کے پھر اس پہ آتا ہوں. ایک تو یہ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو حق ہے کہ کسی بھی صوبے کی کارکردگی پہ کامنٹ کر سکتا ہے. میں کے پی کا شہری نہیں ہوں, لیکن میں بالکل کہہ سکتا ہوں کہ کے پی میں کام اچھا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے, یہ میرا حق ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سر کہ یہ تھوڑی سی نیگیٹو اسٹوریو ٹائپنگ جو ہے نا ہم پشتونوں کے خلاف کراچی میں اور پنجاب میں ہوتی ہے, معذرت کے ساتھ زیادہ. اور جدھر دیکھیں جس دن پہلے دن یہ چیف منسٹر کا نام آیا سہیل آفریدی کا, تو پہلے دن اس کو ہم نے ڈرگ اسمگلر کہہ دیا کہ یہ منشیات کا کام کرتا ہے, ٹی ٹی پی کا سپورٹر ہے, اب ہم خود کش حملہ کہہ رہے ہیں. تو یہ نیگیٹو اسٹیریو ٹائپس ہیں جو کہ ویسے ہی پاکستان میں پشتونوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو بات تھی ارشاد بھٹی صاحب کی کہ ان چیزوں کو ہمیں نا مطلب یہ کہ ایتھنک ہیٹریڈ نہ پھیلوائیں اور ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھائیں, تو اچھا سیاست آپ اپنی کرتے رہیں, سیاست ہوتی رہتی ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیلوں میں جانا, جیلوں سے نکلنا, یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں, یہ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں تیسری بات یہ کہ سر دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستانی ہیں وہ, ظاہر ہے ہماری طرح, اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے ٹویٹ کیا تھا, میں نے اس کی تھوڑی سی وہ کی تھی کہ یہ غلط ٹویٹ تھا کہ آپ سارا جو الزام ہے وہ پاکستان فوج کے اوپر ڈال رہے ہیں اور ٹی ٹی پی کا ذکر نہیں کر رہے. یہ بات درست نہیں ہے. یہ ٹیررزم کو ہم کو مل کر کرنا پڑے گا. سیاست کیونکہ ضروری ہے اور کیونکہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں, خاص طور پہ کے پی میں, بٹ پورے اکراس پاکستان, تو ان کی جماعت کے لوگوں کو, ان کے جماعت کے پوائنٹ آف ویو کو ساتھ لے کر آپ کو یہ جھگڑا جو ہے اس سے نپٹنا پڑے گا, اس ٹیررزم سے نپٹنا پڑے گا. ایسے ہی آپ ویکیوم میں نہیں نپٹ سکتے. یہ ہم سب بات ہی سمجھتے ہیں اور یہ بات میرے خیال سے کرنی چاہیے.
اور اب یہ نیا چیف منسٹر ہے، ایک ینگ لڑکا ہے، اچھی بات ہے، غریب بیک گراؤنڈ سے آیا ہے، نہ کوئی بڑے خاندان کا نہیں ہے، تو اچھا ہے، اس کو چانس دیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس کا باپ صاحب. لیکن آپ کے خیال میں عمران خان کا جو اگر آپ نے مائنڈ یا فلاسفی اسٹڈی کی ہو، وہ کیا فوج مخالفوں کے ذہن پہ ایک ریئیکشن چڑھا ہوا ہے کہ فوج نے مجھے اندر ڈالا ہے، یہ کیا وہ کیا، اس لیے وہ آپریشن کی حمایت نہیں کر رہے، یا آپ کو لگتا ہے شروع سے وہ طالبان یا آپریشنز کے حوالے سے خاص نظریہ رکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک طالبان کے خلاف خان صاحب طالبان کے حق میں ہمیشہ سے بولتے رہے تھے، آپ کو پتہ ہے، جب امریکہ بھی ڈرون حملے بھی تھے، اس کے بعد بھی خان صاحب کی ایک سیاست میں ہمیشہ انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تھوڑی نہ طالبان کی سپورٹ کی ہے. اس بار جو ہے کچھ زیادہ ہو گئے تھے کہ یار مطلب وہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے، پاکستان آرمی کر رہی ہے، افغانستان حکومت کچھ نہیں کر رہی، یہ تھوڑا سا مطلب یہ کہ اب وہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں، تو یہ کچھ زیادہ ہو گیا ہے. طالبان کے اوپر خان صاحب کا اسٹانس میرے خیال سے بہت زیادہ کنفیوزڈ رہا ہے، اور ہماری پوری قوم کا منحصر قوم اسٹانس کنفیوز رہا ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کنفیوز رہا ہے معذرت کے ساتھ. اور ہم جب تک کہ ایک دماغ کے نہیں ہوں گے پورے پاکستانی، اور ایک نیزے کے نہیں آئیں گے کہ ہم کو یہ ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے، مشکل ہو جائے گا. جہاں اب تک ٹی ایل پی کی بات ہے، دیکھیں ٹی ایل پی بھی ہم جانتے ہیں کہ کون لے کر آیا تھا. ٹی ایل پی کا عروج جب تھا، جب فیض آباد کا دھرنا ہوا تھا، جب مسلم لیگ نون کو انڈرمائن کرنے کے لیے، ہم یہ سب جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی کو بھی کس نے شے دی تھی. ٹی ایل پی پچھلے 2 سالوں کے اندر 3 سالوں میں کتنی مرتبہ قادیانیوں کا، کرسچنوں کا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے رہتے ہیں، وہ ان کی بدماشی بڑھتی رہی. اس بار ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جب انہوں نے دھرنا اناؤنس کرا تو اسی وقت لوگوں کو اریسٹ کر دیتے. اب جو خون خرابہ ہوا ہے یہ اچھی بات آپ کا نہیں. پوائنٹ میں آ آپ گیا، کو سچ بتاؤں، وقت کی ذرا بریک سے پہلے قلت ہے، میں کوئکلی جانا چاہ رہا ہوں، آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا. رانا صاحب مجھے صرف اب یہ بتا دیجئے کہ آگے بیسیکلی کیا ہونے جا رہا ہے اس سارے معاملے میں. یہ جو کے پی کے اندر جو ہے وہ تو بڑی اس وقت مطلب آپ بلکہ اس کو بھی چھوڑیں، افغانستان کے ساتھ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ٹیمپرری ہے، آئی تھنک وہ کل 6 بجے تک رہے گا. وہ اس کے بعد کی کیا اسٹریٹجی ہے ان کے ساتھ؟ ان کو انگیج کرنا ہے افغان کو، یا جنگ کرنی ہے بھی ہم نے، یا انہوں نے جنگ کرنی ہے؟ کیا دیکھیں بڑی دیکھیں کامران صاحب، یہ ہم نے جنگ نہیں کرنی. پاکستان امن چاہتا ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف امن چاہتے ہیں، اور ہم تھرو آؤٹ طالبان گورنمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں، ڈائیلاگ کرتے رہے ہیں، ان کو بتاتے رہے ہیں کہ بھائی آپ کی یہاں ان جگہ پہ ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے. اسٹریٹجی کیا ہے؟ افغانستان کو انگیج کرنا ہے 48 گھنٹے کے بعد کہ کیا جنگ دوبارہ شروع ہونی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آج پرائم منسٹر نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ the ball is in افغان طالبان's court. اگر وہ مانتے ہیں، سر آپ کا پوائنٹ